ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. یہ سورۃ النمل کی آخری آیات ہے. پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے. ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں بے شک مجھے یہ حکم میرا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی میرے اوپر وہی نازل ہوئی. مختلف دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں اپنی وحدانیت، اپنی کلام مقدس کی صداقت اور سچائی پر ذکر کیے. کچھ عقلی دلائل اور کچھ دلیل وحی، یعنی اللہ نے جو وحی نازل کی ہے وہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے. تو فرمایا میرے پروردگار نے وحی نازل کر کے مجھے حکم دیا کہ ان اعبد رب هذه البلدہ، بے شک میں بندگی اور غلامی کروں اس شہر کے رب کی، یہ بلد الامین جس میں اللہ کا وہ عظیم گھر ہے، بیت اللہ ہے، جس کی نسبت سے اس شہر کی بڑی عزت اور حرمت ہے. تو اس شہر یہ مکہ المکرمہ جو شہر ہے جس میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی بعثت فرمائی ہے، اس کے رب اور پروردگار کی میں بندگی کروں. الذی حرمھا، جس کو اللہ نے بڑی عزت، توقیر اور حرمت سے نوازا ہے. بلد امین، بلد المکرم، بیت اللہ جہاں ہے وہ اللہ کا انتہائی محترم گھر ہے، اور اس کی وجہ سے یہ مکہ المکرمہ یہ مقام انتہائی محترم اور عزت والا ہے. اور صرف یہی شہر ہی نہیں، مکہ ہی نہیں، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز کا مالک بھی، آسمان و زمین اور اس زمین میں بے شمار آبادیاں اور شہر اور بے شمار مخلوقات، سب کا مالک اللہ ہی ہے. جو مالک، جو خالق ہے، حکم بھی اسی کا ہی بجا لانا چاہیے، اطاعت اور فرمانبرداری بھی اسی کی کرنی چاہیے، بندگی اور غلامی بھی اسی کی ہونی چاہیے. اور مزید یہ کہ مجھے حکم یہ بھی دیا گیا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مسلمانوں میں سے بنوں، اللہ کے احکامات کو بجا لانے والے، فرمانبرداری کرنے والے، دنیا میں سلامتی اور امن کو پھیلانے والے جو ہیں ان میں سے بھی سب سے پہلا میں مسلمان بنوں. مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلمان کی تعریف مختلف احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی. کہیں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے جس کو مسلمان محفوظ ہو. وہ کسی مسلمان کو نہ زبان سے نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچاتی. گویا مسلمان وہ ہے جو دنیا میں امن عالم کا ذمہ دار ہے اور اس کی وجہ سے دنیا میں امن قائم ہے. جہاں کی ظلم، شرارت، بدماشی ہوتی ہے تو اس کو ختم کر کے امن قائم کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح اسلام بمانی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے آتی ہے. جیسے ابراہیم کو اللہ نے ارشاد فرمایا اسلم، فرمانبرداری اختیار کرو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرو. انہوں نے کہا اول المسلمین وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اللہ کا فرمانبردار بنتا ہوں.
ابھی فرمایا کہ آپ اے پیغمبر کہہ دیں کہ مجھے حکم یہ ملا ہے کہ ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، ان لوگوں میں سے بنوں کہ جو دنیا میں امن، دنیا میں سلامتی، دنیا میں اللہ کے احکامات کی تعمیل کے لیے سرگرم اس جماعت کا حصہ بنے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف اکیلے نہیں بلکہ فرمایا یہ کہ ان اکون من المسلمین، اس مسلمان جماعت کا میں حصہ ہوں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے، دنیا میں ہمیشہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جدوجہد اجتماعیت کو قائم کرنے، جماعت بنانے کی، جس پیغمبر نے اتنی بڑی جماعت تیار کر لی، اس کی تربیت کر لی، اتنا ہی وہ پیغمبر دنیا میں کامیاب ہو۔ جس پیغمبر کی کوئی جماعت نہیں بن سکی، اس پیغمبر کو دنیا میں کامیابی نہیں ہوئی، آخرت میں تو اللہ کے ہم کامیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آپ نے وہ ایک جماعت تیار کی جس کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے۔ وہ بہترین جماعت جس کے راستے کو آپ نے اپنا راستہ قرار دیا، جس کے طریقے عمل کو حضور نے اپنا طریقہ عمل قرار دیا، جس جماعت سے انحراف، ان کو برا بھلا کہنا، اپنے آپ کو برا بھلا کہنا قرار دیا۔ جس نے میرے صحابہ کو غلط کہا، برا بھلا کہا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اور جو مجھے برا بھلا کہے گا تو در حقیقت اللہ وہ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ جو اصحابی کالنجوم حضور نے بیان فرمایا کہ میری یہ جماعت صحابہ کی ستاروں کی مانند ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک کے اندر اللہ کے پیغمبر نے رہنمائی کی صفات پیدا کی، ان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ صرف نہ یہ کہ خود تربیت یافتہ ہو گئے، خود ان کی اصلاح ہو گئی، بلکہ وہ عالی انسانیت کی تربیت کرنے اور اصلاح کرنے کے قابل ہو، انسانیت کو راہ راست پر لانے والی، اور وہ ایک پوری جماعت۔ اس لیے آج مسلمانوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ جماعت سے مراد حضور کی وہی تیار کردہ جماعت صحابہ ہے، جن کی اتباع اور پیروی در حقیقت ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑا عجیب علم ہے کہ آج مسلمان صحابہ کرام کے درمیان تفریق کرتے نظر آ رہے۔ کسی نے صرف ایک صحابی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا رکھا ہے اور باقیوں کی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی نے دوسرے صحابی کو اپنے لیے ایک ماڈل بنا لیا اور باقیوں کی کوئی عزت، عظمت اور مقام اس کے ذہن میں نہیں۔ مثلاً کوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اتنی بیان کرے گا، ان کے نام جلسے جلوس نکالنا چاہے گا کہ وہ باقی صحابہ اہل بیت ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، ان کی شان میں گستاخی کرنے لگے، تنقید کرنے لگ پڑے، یا کوئی اہل بیت کی محبت میں اتنا زیادہ غلو کرنے لگ پڑے کہ وہ سیدنا عمر فاروق، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے لگ پڑے۔ اس نے صحابہ کرام کو من حیث الجماعت مانا ہی نہیں۔ یاد رکھو یہ سب صحابہ پوری ایک جماعت ہے، وہ چاہے خاندان نبوت ہوں، اہل بیت ہوں، چاہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سب کے سب ایک ہیں، ان کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں، کوئی تقسیم نہیں۔ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، ان کی نظر میں حضرت علی کی ایسی عظمت و اہمیت اور ان کی اولاد کی ایسی عظمت و اہمیت کہ کیا کہیں۔ ایک موقع پر یمن سے غنیمت کے کچھ کپڑے اور لباس آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو صحابہ کے درمیان میں تقسیم کروا دیا، ہر ایک کی جسامت کے مطابق جس کا کو جو لباس اور اللہ اس کی
جسامت کے مطابق تھا اس کو دے دیا۔ اتفاق سے حسن و حسین کی جسامت کے مطابق کوئی تھالی، دیکھا کہ عام لوگوں نے دوسرے دن لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن یہ حسنین ان کے جسم پر لباس نہیں ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہو، پریشان ہو، فوراً یمن میں باقاعدہ آرڈر بھیجا کہ جلد ان صاحبزادوں کے جسامت کے مطابق لباس تیار کروا کے بھیجیں، اور وہ منگوائے، ان کو پہنائے۔ جب تک انہوں نے پہنے نہیں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین اطمینان۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی سے فیض ملا ہے، تربیت حاصل ہوئی ہے، رہنمائی حاصل ہوئی ہے تو حضرت عمر ہے۔ یعنی حضرت عمر کی اتنی عظمت دل میں ہے کہ حضور کے بعد سب سے زیادہ میں نے ان سے رہنمائی حاصل کی، اور حضرت عمر کی نظر میں حضرت علی کا یہ مقام ہے کہ فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو تباہ ہو جاتا۔ ہر موقع پہ علی نے میری رہنمائی کی ہے، کہیں مجھ سے کسی مسئلے میں غلط فہمی ہو رہی، کوتاہی ہو رہی تو علی نے مجھے راستہ دکھلایا، بتایا۔ دونوں ایک دوسروں کا انتہائی احترام کرتے ہیں، عزت۔ جمعہ میں بھی وہ واقعہ میں نے سنایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے، بڑے آبدیدہ ہیں، غمزدہ ہیں، اور حضرت علی اور حسنین بھی موجود ہیں۔ اس غمزدگی میں آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ حضرت علی نے پوچھا عمر پریشان ہونے کی کیا بات ہے، کیوں اتنے غمزدہ ہیں؟ کہا ہے علی کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ اتنی بڑی ذمہ داری جو تم لوگوں نے مجھ پر ڈال دی ہے، اس میں پتہ نہیں مجھ سے انصاف بھی ہوا یا نہیں ہوا، میں اس کو نبھا بھی پایا یا نہیں۔ کل اللہ نے اگر مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا ہے، عدل انصاف کو قائم کیا۔ حضرت عمر نے حسنین کے ہاتھ پکڑ لیے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ صاحبزاد اس بات کا اقرار نہ کریں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی یہ میرے حق میں یہی گواہی دیں گے کہ آپ نے دنیا میں عدل انصاف قائم کیا۔ انہوں نے حضرت علی کی طرف دیکھا، ابا جی موجود ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں گواہی دو، تم کہو کہ ہم گواہی دیں گے، نہ صرف تم گواہی دو گے بلکہ علی بھی گواہی دے گا کہ عمر نے دنیا میں عدل انصاف قائم کیا۔ وہاں تو ایسی محبت ہے، ایک جماعت، اس جماعت میں کوئی انتشار نہیں۔ آج اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جماعت ہے ہی کوئی نہیں، گروہ ہیں، جتھے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جماعت صحابہ بھی ایسے ہی تھے۔ جو گروہ ہوتے ہیں، جتھے ہوتے ہیں، جب مقاصد ہوتے ہیں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب مقاصد وہ خلاف ہو جائیں تو پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگ پڑتے ہیں، ہمدردیاں اور جماعتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ ایک جماعت، ایک جماعت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تائید اور نصرت تو علی الجماعت ہوتی ہے، ید اللہ علی الجماعت، جس کا ہر فرد، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی جو ذاتی خصوصیات تھیں انہوں نے وہ بالکل چھوڑ دی۔ ہر ایک صحابی کی ذاتی خصوصیات بھی ہیں، اس کا ایک اپنا مزاج بھی ہے، وہ اپنا مزاج باقی رکھتے ہوئے جماعت کے اجتماعی فیصلوں کا پابند ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اگر اس کے کوئی ذاتی مزاج اور اجتماعی فیصلوں کے خلاف کوئی بات ہو، یعنی اس کے اپنے مزاج کے خلاف کوئی اجتماعی فیصلہ ہوا ہے تو صحابی نے اس کے خلاف کوئی ضرور کر لیا ہو۔ اس کے خلاف جانے والوں کو تو صحابہ نے خوارج کہا ہے کہ یہ خارجی ہیں جنہوں نے جماعت کے اجتماعی نظام اور حکم کو تسلیم نہیں کیا، اس سے نکل گئے اور ان کے خلاف جہاد قتال کیا، خوارج کے خلاف۔ حضرت علی کا اپنا مزاج ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مزاج ہے،
لیکن دونوں کا مزاج الگ ہوتے ہوئے بھی اجتماعی معاملات میں ایک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی زندگی میں کبھی بھی انہوں نے خلافت کا اعلان نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں۔ 6 سال علی کی خلافت رہی ہے، وہ اپنے آپ کو انہوں نے خلیفہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں، یعنی نہ ہی حضرت علی کی خلافت کا انکار کیا کہ حضرت علی کو میں خلیفہ بھی نہیں مانتا، کبھی بھی ایسا نہیں کیا، خلیفہ انہی کو تسلیم کیا۔ البتہ ایک رائے کا اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جن لوگوں نے عثمان کو شہید کیا ہے، ابھی حالات نہیں ہیں کہ ان سب سے بدلہ لیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان سے پہلے بدلہ لینا ضروری ہے، وگرنہ خلیفہ کی اہمیت و عظمت ہی ختم ہو جائے گی۔ جو آج عثمان کو شہید کرنے والے ہیں، کل علی کو شہید کر دیں گے۔ جب تک خلیفہ کی عظمت و اہمیت نہ ہو، اس وقت تک تو احکامات اور فیصلے نافذ اور جاری نہیں کیے جا سکتے۔ یہ دو رائے پیدا ہو گئی، ان دو راؤں کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوا، لیکن اس اختلاف کے باوجود یہ ایک جماعت ہے۔ اگر روم کا حکمران حضرت معاویہ کو پیشکش کرتا ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری علی سے لڑائی چل رہی ہے، مخالفت ہے، اگر اجازت دو تو میں اپنی فوج بھیج کر، حکومت بھیج کر کے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا؟ یا کلاب الروم، رومی کتے، تو مجھے علی کا دشمن سمجھتا ہے؟ اگر علی کی طرف آپ نے میری نظر سے دیکھا بھی، میں ان کا ادنا سپاہی بن کر سب سے پہلے تیرے مقابلے میں آنے والا میں ہوں۔ یہ ہے ایک جماعت ہے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں اُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمین سے مراد وہ مسلمان جماعت ہے جو حضور نے وہ تیار کی، وہ صحابہ کی جماعت۔ فرما دیجیے کہ میں اس جماعت کا ایک فرد، یعنی نبی بھی اپنے آپ کو اس جماعت کا ایک فرد سمجھ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میں بھی اس جماعت کا ایک فرد اور ممبر ہوں۔ آج افسوس یہ ہے کہ اجتماعیت کی اہمیت ہماری نظر سے ختم ہو گئی، جماعت کی اہمیت ہمارے نظر میں رہی نہیں۔ اگر کوئی جماعت ہو بھی، اس میں اگر کوئی رائے کسی کے خلاف ہو تو وہ بجائے اس کے کہ اس رائے کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے، تو اس کے خلاف عدم بغاوت بلند کر دیتے، وہ اپنی جماعت الگ بنا دیتے، ٹولی اپنی الگ بنا دیتے۔ یہ بات مسلمان جماعت میں تفریق پیدا کرنے والی ہے۔ اور تیسرا حکم یہ تھا، پہلا حکم تو یہ کہ میں صرف اس رب کی بندگی اور اطاعت کروں گا اور کرتا رہوں گا اور کرتا ہوں جو اس بلد امین کا رب ہے۔ اور دوسری بات مجھے یہ کہی گئی کہ میں اس جماعت سے وابستہ رہوں، میرے کو ان اکون من المسلمین، مسلمان جماعت کے ساتھ میں جڑا رہوں، ان سے الگ نہ ہوں۔ اور تیسری بات وان اتلو القرآن، یہ کہ میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہوں، اس سے رہنمائی لیتا رہوں۔ تلاوت کے معنی محض الفاظ کے پڑھ لینے کے نہیں، تلاوت کے معنی ہے اس کو سمجھ کر، اس سے رہنمائی لے کر اس کو پڑھنا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تلاوت کے جو الفاظ آئے ہیں وہ اس کے معنی کے ساتھ آئے ہیں۔ کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا نتلو علیک، ہم تمہارے سامنے ان انبیاء کے قصے اور واقعات تلاوت کرتے ہیں۔ اب انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ کیا ہیں، وہ پتہ ہی کوئی نہ ہو، بس آپ الفاظ پڑھی جائیں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں انبیاء کے واقعات تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تاکہ تم ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ غور و فکر کر کے جو کچھ کہا جا رہا ہے ان احکامات اور قوانین کو، ان کو زبان سے بھی بیان کریں، پڑھیں، ادا کریں۔ تو
کہا جا رہا ہے تیسرا کام جو آپ کے ذمے ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یہ قرآن میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، اس سے تم رہنمائی لو. اب لہذا یہ میری ذمہ داری، یہ 3 کام میرے ذمہ ہیں. سب سے پہلے فلسفہ کائنات، اللہ کی توحید اور وحدانیت، اس پر میں قائم و دائم رہوں. دوسری یہ کہ میں اپنی جماعت سے وابستہ رہوں. تیسرا یہ کہ اللہ کا قرآن، اس کے ذریعے سے تمہیں ہدایت اور رہنمائی دیتا رہوں. اب تمہاری مرضی. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس نے ہدایت اور رہنمائی حاصل کی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ، اور جس نے اس ہدایت سے منہ موڑا. ہدایت ان 3 چیزوں پر مشتمل ہے جن کا بھی بیان ہوا. تو جس نے اس سے منہ موڑا، جماعت سے انحراف کیا، کسی ایک شخصیت کو لے کر اس نے، قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا نا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی نافرمانی، مخالفت، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے جو انہوں نے اس ہدایت کو واضح کر دی ہے، یعنی اللہ کا قرآن اس کے ذریعے سے ہدایت لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، بیان کر دیا. اور آگے دوسری بات جس کو پہلے ذکر کیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس ایمان والی جماعت کا راستہ چھوڑ کر اس نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا. تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس کو اس نے مولا بنایا نا، اس کو اسی کے حوالے کر دیں، وہی اس کا فیصلہ کرے گا. اب ایک آدمی حضرت علی کو تو مولا مانے، حضرت عمر کو مولا نہ مانے، حضرت ابوبکر کو مولا نہ مانے، حضرت عثمان کو مولا نہ مانے، وہ حضرت علی کے حوالے کر دیا جائے گا کہ تم اس کے بارے میں فیصلہ کرو. اور حضرت علی فیصلہ وہی کریں گے جو انہوں نے دنیا میں پہلے فیصلہ خوارج کے خلاف کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے خلاف جہاد کیا. خوارج نے جب جماعت کے خلاف فیصلہ کیا نا، وہ ایک چھوٹا سا ٹولہ، وہ کہتے تھے کہ ہم نہ علی کی بات مانیں گے نہ معاویہ کی بات مانیں گے، ہم کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے. ان الحکم الا للہ، قرآن میں کہا گیا کہ صرف حکم تو اللہ کا چلے گا. ولا حکم معاویہ ولا علی، نہ تو معاویہ کی بات مانیں گے ہم، نہ علی کی بات مانیں گے. یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک نیا فیصلہ گھڑ لیا، ایک بات گھڑ لی. اس جماعت کے خلاف ہم چلیں گے، ہم بس قرآن پر براہ راست عمل کرنا چاہتے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے حضرت ابن عباس کو بھیج کر انہیں سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے والے تو نہیں تھے، شرط پسند تھے. انہوں نے محض قرآن کو اپنی اس شرط پسندی کا ایک عنوان دے کر ان الحکم الا للہ کا نعرہ بلند کیا. تو علی نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا، ان کے خلاف قتال کیا. اسی طرح کے لوگ کل قیامت کے دن ان کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا جائے گا ان کے خلاف تم ہی فیصلہ سناؤ، وہ فیصلہ سنائیں گے یہ کہ وہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، وہ جہنم کے ہی لگن. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، جنہوں نے ان کے ماننے میں غلو کیا، ان کی ماں کے ماننے میں غلو کیا، تو کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو کیا بنا لو، خدا بنا لو؟ تم نے کہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے معذرت کرتے ہوئے کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں اسے کیسا کہہ سکتا تھا، جب تک میں زندہ رہا ان کو تیری طرف بلاتا رہا، میری دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے تو خود اپنی طرف سے ایسی باتیں گھڑ لی، خود ہی انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا. اب تیری مرضی ہے، تیرے بندے ہیں، ان کو سزا دینی ہے یا ان کو معاف کرنا ہے. میرا ان کی ان حرکتوں اور باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو انہوں نے خود گمراہی والی اختیار کر. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو
یہود قریظہ، بنی قریظہ یہودی تھے، ان کے جو حلیف تھے انہوں نے جب بدعہدی کی یہودیوں نے اور مسلمانوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لوگوں کا محاصرہ کر لیا، اور پھر یہ بعد میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر رضامندی کے ظاہر کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا تمہارا فیصلہ جو تمہارے حلیف ہے، جن کو تم نے مولا بنایا ہوا ہے معاذ، وہ کرے تو تمہیں پسند ہے؟ وہ ان کی کیونکہ حلیف تھے، ان کے سربراہ تھے، بڑے تھے، تو میں جو بھی ہمارے حق میں وہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہے۔ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ بڑا کوئی ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فیصلہ فرمایا کہ جو تمہارے کو لڑنے کے قابل نوجوان ہیں ان سب کو قتل کر دیں، اور تمہاری عورتوں کو اور تمہارے بوڑھوں کو باندیا بنا دیا، اور تمہارے ہتھیار طلب کر دیے۔ چنانچہ اس فیصلے کو جو حضرت معاذ نے کیا ان کے حق میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کیا۔ اب ان کو مولا جنہوں نے بنایا، تو مولا نے یہاں انصاف پر فیصلہ کرنا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ان کے مقام سے ان کو بڑھا کر پیش کرتا ہے تو بس وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے تم نے ہمیں خدا بنا دیا، ہم تمہاری حق میں تو بڑی رعایت کریں گے، پیروی کریں گے۔ نولیہ ما تولا، جس کو اس نے مولا بنایا باقیوں کو کاٹ کر تو ہم اسی کے سپرد کریں گے اور اسی سے فیصلہ ان کے خلاف کروائیں گے، اور ونصلی جہنم، اور ان کو جہنم میں پہنچا کر تو اس لیے مسلمان جماعت پر لازم ہے کہ وہ جماعت صحابہ سب کے سب پوری جماعت کی اتباع کریں، ان کے درمیان میں لڑائیاں نہ پیدا کریں، ان کے درمیان میں اختلاف افتراق اور انتشار پیدا نہ کریں۔ کوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ باللہ برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس جماعت کے درمیان میں وہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا انتشاری ٹولہ کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یہی ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہے۔ ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ پوری جماعت صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، ان کی عظمت، اہمیت، محبت دل میں موجود ہو۔ اسی کو فرمایا کہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اے پیغمبر آپ پر لازم نہیں ہے کہ زبردستی اس کو گمراہی سے بچائیں، آپ کہہ دیں فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ دنیا میں خبردار کرنے والے اور بھی بے شمار آئے ہیں، انبیاء اور ان کے پیروکاروں میں بڑے بڑے اچھے لوگ آئے ہیں جنہوں نے دنیا میں ان گمراہوں کو خبردار کیا ہے، تو میں بھی انا من المنذرین ہوں، میں بھی ان درد سنانے والوں میں سے ایک ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت کا بھی حصہ قرار دیا کہ میں بھی اسی جماعت کا ایک تسلسل ہوں، اسی کا ایک حصہ ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے پیغمبر فرما دیجیے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، ان قریب تمہیں وہ اپنی نشانی اور آیات دکھلائے گا، اس وقت تم حقیقت کو پہچانو گے۔ فَتَعْرِفُونَهَا، ان قریب دنیا میں بھی اپنی اس گمراہی اور اس ضلالت کے اثرات تم پر آئیں گے، دنیا میں بھی تم سزا پاؤ گے، جیسے کہ ابو جہل اینڈ کمپنی یہ ساری دنیا میں بھی بدر کے میدان میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے۔ پہچان لو گے تم اس وقت ان حقیقت کو۔ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ تو اس طریقے سے گویا اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ ان آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ انسان صرف اطاعت، بندگی اور غلامی اللہ کی کرے، اور دوسرا یہ کہ مسلمان جماعت کا حصہ بن کر زندگی گزارے، اور پھر خاص طور پر سب سے پہلی جماعت صحابہ، ان کے درمیان کوئی انتشار نہ پیدا کرے، تفریق پیدا نہ کرے، بلکہ پوری جماعت کی اتباع اور پیروی اور ان سے محبت کو اپنا عقیدہ بنائے۔ اور تیسرا یہ کہ قرآن مقدس جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرے، اس کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے، تو
یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، وگرنہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر